بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت مبارکہ 77 اور 78۔ کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے آیت شریفہ 77 کے الفاظ مبارکہ کے معنی بامحاورہ ترجمہ اور کچھ عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اس مقام سے یعنی جو ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو چھڑی سمندر پر مارنے کا حکم دیا۔ اللہ کریم نے ان کے لیے اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ یہاں آیات سے اس طرح ظاہر ہوتا ہے اور اصل میں یہ نہیں۔ سورہ الاعراف میں رب العالمین نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں کی ناکامی اور ان کے مسلمان ہونے کے ایک مدت بعد سمندر میں فرعون کو غرق کرنے اور اس کی قوم کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دینے کا واقعہ ایک مدت کے بعد۔ قوم موسیٰ علیہ السلام پر عذاب اور تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے۔ فرعونیوں پر رب العالمین نے قحط، طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی صورت میں بطور معجزات عذاب بھیجے۔ جب بھی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے اور ان کی قوم کے بارے میں اچھے اچھے جھوٹے وعدے کرتے، جس طرح کے عام طور پر حکمرانوں کا دستور چلا رہا۔ عذاب ٹلنے پر پرنالہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہتا۔ آخر یہ ہوا جس کا ذکر ہم نے پڑھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات چلنے اور جو ہوا وہ ہم سن چکے ہیں۔ آئیے سورہ الاعراف کو اللہ کی توفیق سے اس بارے میں جو آیات ہیں 130 سے وہ دیکھتے۔ اس سے پہلے اسی صفحے میں اس کے اوپر دیکھیے کہ اسی مقام پر فرعون کے جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے، ان کے شکست کھانے اور ایمان لانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے درباریوں نے، مشیروں نے فرعون کو ابھارا کہ چھوڑو نہیں اس کو، یہ اور اس کی قوم زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں۔
تو فرعون درباری وہی پرانے انداز چلتے آ رہے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، اس کا چاپلوسی درباری۔ فرعون نے جواب میں کہا ہم ان کے بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے عنقریب کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تفسیر ہے یہ، کیوں؟ تفسیر کے بعد ترجمہ، اور یقیناً ہم ان پر غالب ہیں، بادشاہی تو ہماری ہے، ان کے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ آیت شریفہ 128 کا ترجمہ یا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، اس کا جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وارث بناتے ہیں۔ فرعون کی، اس کے آباء و اجداد کی جگیر نہیں، رب العالمین کی زمین ہے، جسے چاہیں وارث بناتے ہیں۔ اور انجام متقیوں کا ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے ہمیشہ یاد رکھنے، ساری باتیں یاد رکھنی ہے قرآن و سنت۔ اس بات کا مقصد میں آپ سمجھیں اور دل میں اتاریں، والعاقبۃ للمتقین، شریر، خبیث، برے جہاں بھی پہنچ جائیں ان کی خیر نہیں، حق والے جتنے بھی دبائے جائیں انشاءاللہ حق اور حق والوں نے اٹھنا، اگر ایک نسل نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، لیکن شرط یہ ہے حق والے حق پہ جمے رہیں، اور جو ممکن ہو وہ کوشش کریں۔ جمے رہنے کے بعد صرف جمے نہیں رہنا، جو زمینی وسائل ہیں بقدر استطاعت، چھڑیاں ہیں چھڑیاں، کنکریاں ہیں کنکریاں، اور ایٹم بم ہے تو ایٹم بم، جمے رہیں اور کوشش کریں تو کیا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ انجام کو دنیا میں بات سمجھ آتی ہے کہ جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جائیں وہ سب کچھ کے وارث ہوں گے، ابھی وہ انشاءاللہ یہ آئندہ سبق میں سنیں گے۔ انہوں نے کہا، اب قوم کا حال، تیرے ہمارے پاس آنے سے پہلے ہمیں اذیت دی گئی، اور تیرے آنے کے بعد بے صبر لوگ، اور ویسے بھی ادب سے بہت حد تک خالی، سارے تو نہیں تھے ایسے لیکن اکثریت کا حال اچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، اور کیا کرے، اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنائے۔ یہ بات بنو اسرائیل یا دنیا میں شاید ہی کسی کے تصور میں بھی آتی کہ یہ ان کے جانشین، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، مٹ جائیں، اور بادشاہت انہیں بھیجے۔ تصور بھی آج بھی سمجھ نہیں آتی، اور پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے۔ اور اس کے بعد یہ ساری بات ہے فرعونیوں کے، جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد، اور اس کے بعد دیکھیے، اور یقیناً یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحط سالی سے، پھلوں کی کمی سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔
تو جب ان کے پاس بھلائی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ تھے ان سے بدشگونی لیے تھے۔ خبردار، یقیناً ان کی بدشگونی اللہ کے پاس، یہ اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا اس میں کیا دخل ہے؟ لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا، یعنی آل فرعون نے، فرعون اور ان کے حمایتیوں نے، تو جو بھی ہمارے پاس نشانی لے آئے تاکہ ہمیں جادو کرے تو ہم تیرے ساتھ ایمان نہیں لانے والے، راستے بند ہیں تیری بات کو سوچنے سمجھ کے، قابل غور بھی نہیں تیری بات۔ پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کھول کھول کے نشانیاں بھیجی۔ انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پہ عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ، وہی نظام چل رہا ہے، آج بھی وہی ہے، ظالم چھاتی تان کے، گردن اکڑا کے، آنکھیں نکال کے، دانت پیس پیس کے باتیں کرتا ہے، اور جب سر پہ آتی ہے تو پاؤں میں گر جاتا ہے۔ یہی ہے نا، شاید جتنی جلدی ظالم پاؤں میں گرتا ہے، عام آدمی میرا خیال ہے اتنی جلدی تو نہیں گرتا، نہ وہ اتنا چڑھتا ہے نہ اتنا گرتا ہے۔ اب دیکھیے ان کی، فرعون کی اور اس کے ساتھیوں کی طاقت اور قوت، جب ان پہ عذاب آتا تو کہتے، آیت شریفہ 134 پہ ہم پہنچے، تو کہتے اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، انا ربکم الاعلی فوت ہو گیا، کدھر گیا وہ انا ربکم الاعلی؟ وہ بارے سے تھوڑی سی رہی ہے، نہیں، ٹائر پنکچر نہیں ہوا، بسٹ ہو گیا، رائی کچھ بھی نہیں رہا بیچ میں۔ انہوں نے کہا موسیٰ، اور ایک فرعون نہیں جو درباری بدبخت جلتی پر پیٹرول پھینکنے والے وہ بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجتماعی درخواست، کیا ہمارے لیے اپنے رب سے وعدہ کیجئے اس سے جو آپ سے انہوں نے وعدہ کیا، اگر آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا تو ہم یقیناً ضرور آپ کے لیے ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے وہی بات، منتوں پہ آئے ہیں کہ نہیں، قدموں میں گرے ہیں کہ نہیں، اور میرے اور آپ کے لیے نواب جی نصیحت کا مقام ہے۔ میں اور آپ، ہمارا اقتدار، قوت، طاقت زیادہ ہے، یہ فرعون کی تھی زیادہ؟ کس طرح وہ اللہ پاک نے اس کو، تو ہم کس بنیاد پہ تکبر کرتے ہیں؟ کوئی بیوی پہ چڑھا جا رہا ہے، ہو غصہ، میرا غصہ، بار گالیاں کھا کے آتا ہے تو کان پیٹ کے آ جاتا ہے، کدھر گیا وہ غصہ؟ مکار اور فریبی۔ کوئی بہنوں پہ غصہ جا رہا ہے، کوئی ماں باپ پہ، ماں بشاری کہتی ہے یہ وہی ہے جس کی میں گندگی صاف کرتی رہی، اور وہ بھی ایک دم تاثر باہر بدبخت کہتے لگاتا، آتے ہی سور ایسا منہ بنا کے داخل ہوتا، میں برداشت نہیں کرتا، میری پرسنل
جو شیطانی ڈائلاگ ہے ایک اللہ کی طرف سے پوری نہیں، بس ایسے ہی ہوا، دعا کر میں بڑا بے حیا کو شرم بھی نہیں آتی کہ کل کیا بک رہا تھا، کل نہیں. یونس صاحب ایسی کہانیاں کیا ڈرامے ہوتے ہیں. یہ جو میڈیا رانا صاحب یہ اگر دیواروں میں ہو سارا ڈرامہ سنا دے شاید اکل آ جائے محمد علی صاحب کہ نہیں آئے گی، مشکل ہی ہے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیجیں، ایمان بھی لے آئیں گے اور قوم بنی اسرائیل جن کو ہم نے غلام بدترین غلامی میں جکڑ کے رکھا ہے ان کو آزادی بھی دی. فرمایا جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے ایک مدت کے لیے تو کیا کرتے، اور وہ مدت ان کو پہنچنے والی تھی، یعنی مدت یہ نہیں تھی کہ ہمیشہ کے لیے. اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد کو توڑنے والے تھے. عہد کیا کرتے، اگر یہ عذاب آپ کی وجہ سے ہم سے ٹل گیا تو یقیناً آپ کے ساتھ ایمان لائیں گے اور بنو اسرائیل کو آزادی دیں. اور اللہ نے ٹالا لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں کیا، ملتوی کیا ہے، یعنی ایک مدت کے لیے اٹھایا ہے تو انہوں نے عہد شکنی کی. تو کیا ہوا، ہم نے ان سے انتقام لیا. تو ہم نے کیا کیا، تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کیا. کیوں کیا، ہم ظالم تھے معاذ اللہ، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ اس وجہ سے، اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. کتنی آیات تھی، ہاتھ کی نشانی کہ چمکتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نکلے، چھڑی کی نشانی کہ سارے ملک کے ان میں سے منتخب جادوگر ان کے جادو کا نام و نشان مٹا دیا. اور پھر جو ہم سن چکے ہیں قحط کی نشانی، پھلوں کی کمی کی نشانی، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون، اتنی نشانیاں دکھائیں. فرمایا کہ ان کو ہم نے غرق کیا سمندر میں کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور وہ اس سے غافل تھے. اور ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جنہیں مشرقوں اور زمین کی مشرقی جہتوں میں اور مغربیوں میں کمزور سمجھا جاتا. جو میں معنی سمجھا ہوں اللہ بہتر جانے کہ مشرق و مغرب میں نامور بہادر تھے، طاقتور تھے نہیں، کمزوری میں ان کا نمبر بہت اونچا تھا. اور کس التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت ڈالی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور آپ کے رب کا اچھا کلمہ پورا ہوا بنی اسرائیل پر جو انہوں نے صبر کیا. اور ہم نے اس کو ہلاک کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کرتی تھی اور جو وہ چھت بناتے تھے. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد فرق ہوا. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کی غلطی کو اپنی فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.